बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किड्स फेरी टेल्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं आज आपकी खिदमत में एक सच्ची कहानी के साथ हाज़िर हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल किड्स फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं हमारी गर्मियों की सख्त गर्म रात थी। बारिश वक्फे वक्फे से हो रही थी, जिसकी वजह से शदीद हबस और घुटन का आलम था। ये कहानी पंजाब के एक गांव राजनपुर से वाबस्ता गांव के मस्जिद के पेशे इमाम उमर दीन की है। जब उसके घर सुबह 4 बजे 4 बेटों पर बेटी पैदा हुई तो पैदाइश के वक़्त घर में एक अजीब सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दाई अम्मा के अलावा खदीजा और उसकी सहेली भी हैरान थी कि ये कैसी महक है। खदीजा ने समझा कि इमाम साहब ने अगरबत्तियां जलाई होंगी। बात आई गई हो गई। बच्ची को जो देखता देखता ही रह जाता। वो बहुत ही हसीन थी, मगर इस बच्ची में अजीब सी बात थी कि वो ये कि उसके हाथ पैर काफ़ी बड़े थे, जिस्म नाजुक पतला सा, गुलाबी सुर्खी माइल रंगत, सुनहरी बाल, नीली नीली आँखें। मगर इसके हाथ पैर देखकर हैरान होते खदीजा ने कहा, बिला वजह आप लोग इस बात पर परेशान हो रहे हैं, ये सब तो कुदरत के खेल हैं। सब लोग खामोश हो गए। उमरदीन बच्ची के कान में जिस वक़्त अजान दे रहे थे, बच्ची उनकी गोद में बिदक रही थी और फटी फटी आँखों से उमरदीन को तक रही थी। ये बात उमरदीन ने भी महसूस की। फिर अपनी बेगम से हंसकर बोले, बेगम, हमारी बेटी बहुत शरीर है। छोटे भाइयों का भी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। वो हर दोस्त से यही कहते कि हमारे घर एक नन्ही परी आई है। बच्ची का नाम आलिया रखा गया। वो वाकई एक नन्ही परी थी। 6 दिन की बच्ची इस तरह मुस्कुराती जैसे कि वो 2-2.5 साल की बच्ची हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक वाज़िया होती। गांव की बूढ़ी खवातीन ये बातें महसूस करते हुए खदीजा से पूछती, नी कुड़िए की खा के जम्मिया है, कुड़ी दे हथ पैर एडे वड्डे। मासी, तुसी फजूल गल्लां मत किया करो, खदीजा जवाब में कहती, मगर जब बच्ची को दूध पिलाती तो बेसूद हो जाती। आलिया का पेट ही नहीं भरता था। वो इस तरह दूध पीती जैसे कई दिनों की भूखी है। वो घबरा कर ज़बरदस्ती उसे अपने आप से अलग करती। कई दफ़ा उसने इमाम साहब से कहा तो वो हंसने लगे। नी झल्ली, तेरा वहम है, उसे भैंस का दूध पिला, मैं कल से ज़्यादा ले आया करूँगा। आलिया जिस तरह बड़ी हो रही थी, इतनी ही हसीन होती जा रही थी। उसके बाल सुनहरी और बहुत लंबे थे। उमरदीन हर दफ़ा उसे गंजा कर देता कि शायद काले रंग में निकल आएँ और लंबाई में कम हो, क्योंकि खदीजा के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। मगर हर दफ़ा वो बढ़ जाते। गांव की लड़कियां उसके बालों से जलती थी। जैसे जैसे आलिया बड़ी हो रही थी, उमरदीन ने उसे नमाज और दीनी तालीम की तरफ मतवज्जो करना चाहा, मगर वो ना ही नमाज पढ़ती। घर के नज़दीक ही गुलाब का बहुत बड़ा बाग था। आलिया मौका पाते ही वहाँ पहुँच जाती और फूलों से बातें करती। बाग के माली भी उसे फूलों से बातें करते हुए देखकर हैरान होते, मगर वो उसे आलिया का बचपना समझकर खामोश रहे, क्योंकि वो इमाम दीन की बड़ी इज़्ज़त करते थे। उमरदीन भी उसकी इन हरकतों को बचपना समझता, मगर माँ को कभी कभी तशवीश होती कि आलिया में कोई ना कोई गैर मामूली बात है। आलिया अक्सर नहाकर घंटों आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी रहती और आईने से बातें करती हुई ज़ोर ज़ोर से हंसती। उसकी हंसी में अजीब सी खनक होती। खदीजा काम छोड़कर उसे देखती रहती। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, उसे ऐसा लगता ज़बान उसका साथ नहीं दे रही। आलिया ने वक़्त से पहले ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो गांव में उसके हुस्न के चर्चे होने लगे। खदीजा और उमरदीन परेशान थे, क्योंकि आलिया ना ही दीन की तरफ राग़िब थी और ना ही घरेलू काम काज करती। बड़े भाई ने सख्ती से काम लेना चाहा तो वो और भी ज़िद्दी बन गई। खाना पीना छोड़ दिया,
سارا دن آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے کھڑی رہتی اور موقع ملتے ہی گلاب کے باغ میں پہنچ جاتی اور اس طرح ناچتی جیسے کوئی مورنی اپنی دنیا میں مگن اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتی ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ عمر الدین اور خدیجہ صبح سویرے نماز کے بعد گندم کی کٹائی کے لیے چلے گئے۔ عالیہ بھی ناشتہ کر کے سیدھی گلاب کے باغیچے میں جا پہنچی۔ آج وہ پورے 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی جوانی جوبن پر تھی، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آج اسے دیسی گلاب کے بادشاہ کی تلاش تھی، جسے کل تک وہ کلی کی صورت میں دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آج وہ صبح صبح یہاں پہنچی تاکہ مالی اسے توڑ نہ لے۔ جب وہ اس پودے کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شاخ پر وہ پھول نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح پورے باغ میں دوڑنے لگی کہ شاید وہ اس گلاب کا پودا بھول رہی ہے، مگر تمام پودوں میں صرف کلیاں تھیں، پھول کوئی بھی نہیں تھا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اچانک اس کا چہرہ بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے کیف بہنے لگا، زبان حلق سے باہر آ گئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اتنے میں مالی کا گزر ہوا، وہ عالیہ کو روتا ہوا دیکھ کر رک گیا۔ مالی بابا، گلاب کے پھول کہاں ہیں؟ وہ مالک کو دور سے ہی دیکھ کر چل آئی۔ بیٹا، آج کسی کی شادی تھی، اس لیے صبح مالک نے منگوا لیے۔ یہ کہتے ہوئے مالی بابا اس کے قریب آیا۔ پتر، 2-4 دن میں، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بدل سی گئی اور وہ زور سے رونے لگی۔ مالی بابا نے جب قریب سے اس کو دیکھا تو سکتے میں رہ گیا، کیونکہ عالیہ وہ حسین عالیہ نہیں تھی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر وہ لرزتا ہوا باڑے کی طرف بھاگا، جہاں اور مالی کلیاں صاف کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ عالیہ، وہ مزید آگے کہتے ہوئے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمام لوگ اس جگہ کی طرف بھاگے، دیکھا تو عالیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہاتھ پیر مڑ چکے تھے۔ پیش امام کو لوگ کھیت سے بلا کر لائے۔ وہ عالیہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ میری بیٹی نہیں، یہ میری عالیہ نہیں تو یہ کون ہے؟ بڑی مشکل سے ان دونوں کو گھر لایا گیا۔ خدیجہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے پیش امام اور خدیجہ کو تسلی دی اور رائے دی کہ عالیہ کو کسی عامل کو دکھایا جائے۔ بڑی مشکل سے ایک عامل صاحب کو تلاش کیا گیا۔ انہوں نے جب عالیہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کسی گندی روح نے عالیہ کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے۔ اس سے نجات دلوانے کے لیے مجھے 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ میں چلہ کاٹوں گا۔ ایک بات بتاتا چلوں، اگر میں اس چلے میں کامیاب نہ ہو سکا تو عالیہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پیش امام نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں اپنی بچی کو پھر سے خوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کو لانا پڑیں گی، 1 درجن انڈے، 1 درجن کاغذی لیموں، 1 کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا، 1 درجن باریک سوئیاں، 1 مٹی کی کوری ہانڈی۔ میں جمعرات کو نماز کے بعد بیٹھ جاؤں گا، تم بھی اگر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی تو تمام محنت رائگاں ہو جائے گی۔ چلہ شروع کیا گیا۔ جیسے جیسے مولانا صاحب پڑھائی کر رہے تھے، عالیہ خوفناک انداز میں چلاتی رہی، دیکھ مولوی، مجھے چھوڑ دے، تو اپنا کام مت کر، میں عالیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کیونکہ اس میں میری جان ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی، اس کی ماں پرانے قبرستان کے ساتھ والے گاؤں جا رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی حاملہ ماں کی تلاش تھی، جس کے پیٹ میں بچے کا حمل ہو۔ بس میرے دل کی مراد پوری ہوئی۔ میں قبرستان کی پرانی قبر میں بسیرا کرتی تھی، میں جینا چاہتی تھی۔ بہت کم عمری میں میری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، مجھ پر بے جا تشدد کیا گیا۔ انہوں نے مجھ پر مٹی کا تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا۔ میری روح تڑپ رہی تھی، میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں عالیہ کی ماں کی کوکھ میں اتر گئی اور اپنے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگی۔
اور جب میں عالیہ کے شریر پر اپنا قبضہ ساری عمر کے لیے کرتی، وہ لمحہ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے شروع سے گلاب کا پھول پسند تھا، اس لیے مجھے گلاب کا بادشاہ چاہیے تھا۔ اس کی خوشبو سے میرا جسم مہکتا رہتا۔ اس مہک کے ذریعے میں کسی کو بھی اپنا غلام بنا سکتی۔ میرا سب سے چھوٹا دیور جب میری موت واقع ہوئی 8 سال کا تھا۔ اب وہ گبرو جوان ہے۔ میں اس کو اپنا غلام بنا کر اپنے پورے سسرال سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر وہ گلاب کا پھول توڑ لیا گیا اور مجھے مالی نے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد میں اپنی حالت میں آ جاتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ عالیہ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عامل صاحب عالیہ کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑاتے۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہے تھے، وہ بدرود چیخ رہی تھی۔ آج چلے کا آخری دن تھا۔ آج عالیہ بہت ہی اذیت میں تھی۔ وہ رو رہی تھی، مجھے بس عمر دین سے یہ جملہ برداشت نہ ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عالیہ کو جانے دو عامل صاحب، عالیہ کو مرنے دو۔ اگر یہ نہیں مری تو یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اب جب کہ چلہ پورا ہونے والا تھا، اس وقت عمر دین نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ عامل صاحب چلہ چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا عالیہ جھٹکے لے رہی ہے۔ کافی دیر تک اس کی کیفیت اس طرح رہی اور پھر اس کی موت واقع ہوگی۔ جس وقت اس کے جسم سے روح نکلی، کمرے میں عجیب سی کافور اور گلاب کی مہک آنے لگی۔ عمر دین نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ میری بچی، میں تیرا مجرم ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا تو مردوں کی طرح زندگی گزارے۔ ماں نے اپنے بال نوچ لیے۔ آہوں اور سسکیوں سے عمر دین نے اسے خود لحد میں اتارا۔ عالیہ کے بغیر گھر سونا سونا ہو گیا۔ اس غم میں 1 سال کے اندر خدیجہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گئی۔ عمر دین اکیلا رہ گیا۔ بیٹوں نے اسے سنبھالا۔ وہ روز عالیہ کی قبر پر جاتا، ساتھ خدیجہ کی قبر تھی، وہاں بھی فاتحہ خوانی کرتا۔ عالیہ کی قبر پر گلاب کے پھول چڑھاتا، قرآن پڑھتا اور رو رک کر دعا کرتا، الہی ہر ایک بچی کو ایسی ناگہانی مصیبتوں سے بچا۔ پیش امام صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر دی ہے۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بھی وہ عالیہ کی طرح ہی چاہتے ہیں۔ ان میں اپنی عالیہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اس نیکی کے صدقے میں ان کے گھر پوتی نے جنم لیا۔ وہ بہت خوش ہیں۔ ان کی پوتی ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے۔ انہوں نے اپنی پوتی کا نام راحیلہ